فیصل آباد میں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری نے نماز عید ادا کر لی ہے۔ مذہبی فریضے کی ادائیگی کے بعد حاجی اکرم انصاری اہلیان حلقہ سے عید مل رہی ہیں۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ عید کے موقع پر مستحق افراد کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے عبدالرحمان سے۔ جی بتائیے گا۔ جب بات کریں ڈویژنل صدر مسلم لیگ نون حاجی اکرم انصاری اپنے ڈیرے پر موجود اہلیان حلقہ کے ساتھ عید منا رہے ہیں۔ عید کی جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے بعد عید مل رہے ہیں، تو اسی حوالے سے عید کے حوالے سے آج صاحب کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کے چینل کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، اور میں آپ کے چینل کے ذریعے پوری قوم کو، جو ملت اسلامیہ ہے، ان کو اپنی طرف سے، اپنی ڈویژن کی طرف سے عید مبارک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کی خوشیوں میں تمام کو شامل حال رکھے گا اور ان پر اپنا کرم رکھے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید جو ہے، یہ اسی خوشیوں والی عید ہوتی ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر بھی، ڈیروں کے اوپر بھی، محلوں کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ عید کے موقع پر مستحق افراد کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ عبدالرحمان، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ سابق وزیر مملکت پانی اور بجلی عابد شیر علی کے ڈیرے پر عید الفطر کی مناسبت سے اہل علاقہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے شیراز پٹ سے۔ شیراز، آگاہ کیجیے گا۔ سابق وزیر مملکت پانی میں بجلی عابد شیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر عیدگاہ میں آج خالد پارک کے اندر جو ہے وہ عید کی نماز پڑھی ہے۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ عید کے حوالے سے امت مسلمہ کو اور خاص طور پر پاکستانی مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ یہ بتائیے گا کہ عید کی مصروفیت کیا ہوتی ہے، اور دوسرا یہ بتا دیجیے گا کہ عید کی مناسبت سے آپ اہلیان اسلام کو اور اہل پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، میری طرف سے پورے پاکستان کی قوم کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ عید کی خوشیاں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن کرے، اور پاکستان مسلم لیگ کی نون کی حکومت انشاءاللہ جو پاکستان کی قوم کے اندر پچھلے کئی سالوں سے مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تعالی نہ صرف ان مایوسیوں کو دور کریں گے، امن اور سلامتی پاکستان میں لائیں گے۔ پاکستان کی جو مسلح افواج ہے، میں ان شہداء کو اور شہداء کی جو لواحقین ہیں ان کو بھی ہم ایک بار پھر وطن کو ترقی کی راہ پر لائیں گے۔ شیراز بٹ، آپ کا شکریہ۔ کمالیہ میں عید الفطر کے پہلے روز کارکنان کی فتیانہ ہاؤس آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایم این اے ریاض فتیانہ، ایم پی اے آصفہ ریاض فتیانہ اور احسن ریاض فتیانہ کو عید کی خوشیوں کی مبارکباد دی۔ مزید جانتے ہیں رضوان خان سے۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، عید الفطر کا پہلا روز ہے۔ فتیانہ ہاؤس پر کارکنان کی جانب سے بھی آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور خصوصی طور پر ایم این اے ریاض فتیانہ اور ایم پی اے آصفہ ریاض فتیانہ کو مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر ان کے صاحبزادے سابق ایم پی اے احسن ریاض فتیانہ بھی موجود ہیں جو کارکنان سے مل رہے ہیں۔ فتیانہ صاحب، بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ عیدگاہ میں تو نظر نہیں آئے، کیا کہیں گے اب حلقہ کی عوام کے لیے، اور کیا میسج دیں گے آج کے؟ جی رضوان صاحب، شکریہ آپ کا، اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے کمالیہ کے جدید صحافی برادران کا بھی، امین صاحب، حنان صاحب اور محمد حسین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ گرچہ خوشی کا موقع ہے عید کا، لیکن میں اور ہم سب لوگ، سارے ہمارے کارکنان پوری دل سے خوش نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں، تبھی ہماری خوشیاں بحال ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت، افلاس، مہنگائی، بے روزگاری، ظلم اور ناانصافیوں کا خاتمہ ہو، تبھی ہماری خوشیاں بحال ہوں گی۔ بدقسمتی سے اس ملک میں ہزاروں لوگوں نے اس دفعہ عید نہیں منائی۔ عید الفطر کی نماز کے بعد سینٹرل چیئرمین پائمہ قیصر شمس گچھا کے گھر بھائی، بیٹوں اور کزنز کی آمد، میٹھے میں روایتی سوئیاں کھا کر میٹھی عید کی خوشیوں کو دوبالا کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے بلال ڈوگر سے۔ بلال، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید الفطر کی نماز ادا ہوئی تو اب پیارے ایک دوسرے سے عید بھی مل رہے ہیں، اور ساتھ ناشتے کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ خوابوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس وقت ہم سینٹرل چیئرمین پائمہ قیصر شمس گچھا کے پاس موجود ہیں۔ بھائی اور بیٹے عید بھی ملی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ پایوں کا اور خاص طور پر چنوں کا ناشتہ کیا گیا، اور
میٹھے میں سوئیاں بھی چلی ہیں. کیسا موجود ہیں سے بات کرتے ہیں. کیسا بھی یہ روایت ہے باقاعدہ طور پر عید والے دن یہ بڑا ہیوی ناشتہ کیا جاتا ہے کہ رمضان میں جو کفایت شاری کی ہے آپ نے کھانے میں, اب اس کے اوپر ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں اور پھر سوئیاں بھی کھائی گئیں. عید پہ پیغام بھی کیا دیں گے وہ بھی ہم سے شیئر کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جناب پہلے تو آپ کو اور آپ کے سٹی 41 چینل کو میری طرف سے عید کی خوشیاں مبارک ہوں. دیکھیں جی, عید کا موقع آج بڑا ہی مبارک دن ہے. تو اس مبارک موقع پر آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ بہن بھائی عزیز و اقارب اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کے عید کا جو تہوار مناتے ہیں. تو جیسا کہ پورا رمضان جو ہے ہم روزے رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر یہ عید کا عید الفطر کی نماز کے بعد عزیز و اقارب کو عید ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. بلال ڈوگر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کی جانب سے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد. ایس مقصود بردرز سے ایس مقصود کی جانب سے مسجد میں ناشتے کا اہتمام. ایس مقصود کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دوستوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. فضیل آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, آج عید کا تہوار ہے, رمضان المبارک کے بعد خوشی کا دن ہے اور عید کے موقع پر انجمن تاجران سے حاجی مقصود اور مقصود بردر سے الیعقوب مسجد کے اندر نمازیوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے خاص طور پر ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے. حاجی مقصود میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی حاجی صاحب, کیا کہیں گے آج کے دن کے حوالے سے, کیا پیغام دیں گے, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں سب سے پہلے فضیل بھائی اور اس کی ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور ساتھ عید الفطر مبارکباد ہو, عید مبارک ہو. اور میں فضیل بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر سال نماز عید الفطر کے بعد تمام رشتہ داروں کو, دوستوں کو اکٹھا کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ بلائنڈ ریس لگی ہوئی ہے, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ایک دوسرے کے پاس جائیں. یہ گیٹ ٹو گیدرنگ کا ایک بہانہ ہے, اس میں میرا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے میں تمام دوستوں کو, تمام رشتہ داروں کو مسجد میں اکٹھا کرتا ہوں اور ناشتہ کراتا ہوں خلوص کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جی بالکل, یہ بات آپ نے سنی جیسے کہ ان کی جانب سے اللہ کی رضا کے لیے دوستوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے. فضیل احمد آپ کا شکریہ. ملک بھر کی طرح فیصل آباد میں بھی عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے جہانگیر اشرف سے. جہانگیر آگاہ کیجیے گا. جی, آج پاکستان سمیت دنیا بھر کے مختلف ممالک میں عید الفطر جو ہے منائی جا رہی ہے. اس حوالے سے دینی حوالے سے کیا کیا احکامات ہیں, کس طرح سے عید گزاری جائے, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مرکزی علماء کونسل کے چیئرمین صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی. سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کہ عید کے حوالے سے دینی طور پر کیا کیا احکامات ہیں, کس طرح سے مسلمانوں کو عید جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنی چاہیے تینوں دن کے حوالے سے بالخصوص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان لکل قوم عیدنا وہذا عیدنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے اور یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے, یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ. مسلمان عید کی نماز پڑھتے ہیں عید کے دن اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں, اور عید الفطر کے دن نماز کی ادائیگی سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے جو غریب ہیں ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. اسی طرح اسلام میں دوسری عید عید الاضحیٰ ہے. اس دن بھی مسلمان قربانی کر کے گوشت غرباء میں تقسیم کرتے ہیں. چیئرمین مرکزی علماء کونسل مولانا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی نے نماز عید کے بعد اہل علاقہ سے عید ملی. جہانگیر اشرف آپ کا شکریہ.